ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پالیسی ریٹ میں 1% کی کمی کر دی گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پالیسی ریٹ 13% سے 12% کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد خان نے کہا کہ افراط زر میں کمی لانے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 2 کروڑ 10 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی ڈی پی کی شرح 2.5 سے 3.5% کے درمیان رہے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا مزید کہنا تھا کہ معاشی استحکام کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں کمی رہی ہے۔ جون کے آخر تک زر مبادلہ ذخائر 13 بلین سے اوپر ہوں گے۔ پالیسی ریٹ کا 12% پر آنا خوش آئند بات ہے۔ مرکزی بینک کے زر مبادلہ ذخائر 11.44 ارب ڈالرز ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شرح سود میں کمی خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چند ماہ میں بجلی کے نرخوں میں بڑی کمی ہوگی۔ چند ماہ میں بجلی سستی ہونے سے ملکی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ آج شرح سود میں مزید کمی ہوئی ہے۔ پالیسی ریٹ کا 12% پر آنا ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ بس چلے تو آج پورے پاکستان کا ٹیکس ریٹ 15% کم کر دوں۔ معیشت کی بحالی کے حوالے سے وزیر خزانہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے۔ امید ہے یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ پاکستان کو معاشی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ حکومتی اخراجات کم ہونے کے لیے کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آئندہ چند دنوں میں پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ کاروبار دوست پالیسیوں میں بہتری حکومت کی ترجیح ہے۔ سرکار کا کام کاروبار کرنا نہیں، کاروبار کو پروموٹ کرنا ہے۔ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے حکومت کی ترقی اور خوشحالی پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی زندگی میں خوشحالی اور روزگار کی فراہمی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ حکومت کے بروقت اقدامات کی بدولت مہنگائی کی شرح 4% تک کم ہو گئی ہے، جبکہ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی میں کمی آ رہی ہے۔ یہ شرح 2% پر آ چکی ہے۔ اس موقع پر وزیر پیٹرولیم نے واضح کیا کہ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی گیس کے کمرشل صارفین پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ صنعتوں کے لیے گیس کی قیمتیں مساوی رکھی جائیں گی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ واضح فیصلہ تھا کہ 1 پیسہ بھی گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس دور میں عوام کے بجائے کمپنیوں کو اربوں ڈالر سے نوازا گیا اور ایسے فیصلے کیے گئے جس کا خمیازہ آج عوام بھگت رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے اپریل 2025 سے بجلی کے نرخوں میں بڑی کمی کا پلان تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاور ڈویژن اور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد یہ پلان 20 فروری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے بجلی کے ٹیرف میں کمی کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ اسحاق ڈار کی سربراہی میں ٹیرف میں کمی کے لیے قائم کمیٹی میں توسیع کی گئی ہے، جس نے ٹیرف میں کمی کے پلان کا بغور جائزہ لینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق اس پلان میں IPPs کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں سے فی یونٹ 2 روپے تک ریلیف شامل ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری پاور پلانٹس کے لیے ریٹرن آف ایکویٹی کے کمی کے ذریعے بچت کا پلان بھی شامل کیا گیا ہے۔ پلان میں وفاقی اور صوبائی ٹیکسوں میں کمی کا بھی منصوبہ ہے، جس سے بجلی ٹیرف میں 3 روپے فی یونٹ تک کمی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حکومتی پلان کے تحت آئندہ ماہ حتمی مشاورت IMF کے وفد سے کی جائے گی، جو موجودہ قرض پروگرام کے جائزے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پلان پر عمل درآمد کے لیے صوبائی حکومتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ IMF کے خدشات کو دور کرنے کے لیے فائنانس ڈویژن اہم کردار ادا کرے گا اور پلان کے کامیاب نفاذ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف شوکاز نوٹس کی کارروائی ختم کر دی گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ کمیٹی کے اختیارات پر فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیج دی گئی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کی جانب سے جان بوجھ کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، اس لیے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ججز کمیٹی اور آئینی کمیٹی
کمیٹی نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی. عدالت نے کمیٹیوں کے اختیار پر فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیج دی. سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے پر فل کورٹ تشکیل دیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا. جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے میں لکھا کہ عدالتی وقار کے پیش نظر توہین عدالت کا نوٹس کمیٹیوں کو نہیں کر رہے. یہ اہم معاملہ ہے. چیف جسٹس ہمیشہ کے لیے اسے طے کرنے کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں. ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کے خلاف توہین عدالت کیس کا حکم نامہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا. حکم نامہ 20 صفحات پر مشتمل ہے. سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس کے خلاف شوکاز نوٹس کی کارروائی ختم کر دی. 2 رکنی بینچ نے تو چیف جسٹس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا. کیا توہین عدالت کا ملزم اب فل کورٹ بنائے گا؟ ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس میں انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس. کہا فیصلے کے مطابق کمیٹی ارکان بھی توہین عدالت کے مرتکب ہیں. کیا توہین عدالت کرنے والے خود فل کورٹ میں بیٹھ کر اپنا کیس سنیں گے؟ دوران سماعت بینچ ممبران جسٹس شاہد اور جسٹس محمد علی مظہر میں جملوں کا تبادلہ ہوا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سو موٹو میں تو ساری دنیا کو توہین عدالت کا ملزم بنا دیا گیا. شفاف ٹرائل کا حق سب کو ہے لیکن شاید ججز کو نہیں. ججز کو نوٹس کیے بغیر موقف سنے بغیر ہی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا. جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ جس عدالتی حکم پر تبصرہ ہو رہا ہے وہ تو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. کیا عدالت سو موٹو میں اپنے عدالتی حکم کا جائزہ لے سکتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے جواب دیا کہ کیا اب ہم انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کریں گے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ساتھی ججز سے درخواست کی کہ آپس میں ایک دوسرے کو جواب نہ دیں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بینچ نے متعلقہ چیف جسٹس کو کیوں بھیجا؟ بینچ کو لگا تھا کہ توہین عدالت ججز کمیٹی نے کی تو شوکاز جاری کرتی. عدالت نے واپس لینے کی بنیاد پر انٹرا کورٹ اپیل نمٹا دی. سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ کی تشکیل اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. سماعت کی تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی. عدالت نے فل کورٹ تشکیل اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر بھی نوٹسز جاری کر دیے. دوران سماعت درخواست گزاروں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کر دی. وکیل فیصل صدیقی نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ابھی آپ کی خواہشات کے مطابق فل کورٹ نہیں بن سکتا. آئینی بینچ میں ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے. جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا وہ بینچ کا حصہ ہیں. ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے. کیسز مقرر 3 رکنی کمیٹی کرتی ہے. کمیٹی کے سربراہ جسٹس امین الدین ہیں. کمیٹی میں جسٹس محمد علی مظہر اور میں شامل ہوں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ فل کورٹ کے معاملے پر آپ خود کنفیوژن کا شکار ہیں. آپ اسی بینچ کو فل کورٹ سمجھیں. معاملہ صرف آئینی بینچ ہی سنے گا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئینی بینچ میں موجود تمام ججز پر فل کورٹ ہی بنایا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ فل کورٹ کا معاملہ چیف جسٹس کے پاس ہی جا سکتا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی لڑنے کے موڈ میں ہیں. وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے. جسٹس امین نے کہا کہ اگر کوئی فریق دلائل دینے کو تیار نہیں تو عدالت حکم جاری کرے گی. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہیں. جو اس بینچ کے سامنے بحث نہیں کرنا چاہتا وہ پیچھے بیٹھ جائے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ فل کورٹ تشکیل دینے پر پابندی تو کوئی نہیں. صدیقی نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے. 26ویں ترمیم کی منظوری کے وقت ایوان نامکمل تھا. جسٹس جمال خان کے کل ممبران پر ووٹنگ ہوگی یا دستیاب ممبران پر؟ وکیل فیصل صدیقی اب ممبران نے ووٹنگ کی. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ دستیاب ممبران ٹوٹل. فیصل صدیقی نے کہا کہ گنتی حکومت نے پوری کر لی تھی. یہ مسئلہ ایوان میں تمام صوبوں کی نمائندگی مکمل تھی. وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ سینٹ انتخابات ابھی رہتے تھے. وکیل صلاح الدین نے کہا کہ اختر مینگا ارکان اسمبلی ووٹ دینے میں کتنے آزاد تھے اس
से भी मद्देनजर शिस्तों के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। वकील सलाहुद्दीन ने कहा भी उठाया गया है, ऐवान मुकम्मल ही नहीं था तो तरमीम कैसे कर सकता था? ही आईनी तरमीम का इख्तियार रखते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आए फिर आईनी तरमीम कैसे सुने? इस तरह तो आईनी तरमीम का केस काफी आईनी तरमीम से मुतालिक केस की समाअत अदालत पाकिस्तान रेलवेज की जमीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाए, के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील दे, पाकिस्तान रेलवेज करने की जरूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान रेलवेज में मुसाफिरी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान रेलवेज में पेशावराना और बासलाहियत इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान रेलवेज के पुराने निज़ाम को दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की भी हिदायत। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान रेलवेज की बहाली और तरक्की के हवाले से लिए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वफाकी वज़रा डॉक्टर एहसन इकबाल, मोहम्मद अलीम खान, मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल खान, आहद खान चीमा, सरदार उवैस लगारी और मुतल्लिक़ा इदारों के आला अफसरान शरीक थे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में अवाम को सस्ते घरों की फराहमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान कर दिया है। हाउसिंग टास्क फोर्स कमेटी के मेंबर और सब कमेटी अर्बन डेवलपमेंट के चेयरपर्सन हाफिज नौमान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कंस्ट्रक्शन पैकेज से हाउसिंग इंडस्ट्री तरक्की करेगी और आवाम को सस्ते घर मिलेंगे। तामीरात में टैक्स पर रिलीफ, प्रॉपर्टी लेन देन टैक्स पर रियायत दी जाएगी। वफाक ने सूबों को हिदायत दे दी है और FBR से भी बातचीत जारी है। हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए बैंक कंज्यूमर फाइनेंस करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि स्टेट बैंक, तमाम बैंक और वजारत इस बात से मुत्तफिक हैं आम आदमी के लिए किस्त छोटी रखी जाएगी ताकि आमदनी और खर्चे में तवाज़ुन आ सके। PTI ने 8 फरवरी को स्वाबी में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर कौर ने कहा है कि PTI की जानिब से 8 फरवरी को यौम सियाह मनाया जाएगा। पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के PTI कारकुनान स्वाबी में जमा होंगे। PTI कारकुनान और पार्टी क़यादत स्वाबी में एहतजाज रिकॉर्ड करेगी। चेयरमैन PTI का यह भी कहना था कि मुल्क के दीगर शहरों में भी पार्टी कारकुनान मुजाहरे करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर की वफादारी काम नहीं आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर उन्हें हटा दिया गया। कहती हैं कि बानी PTI ने सूबाई सदारत से हटाकर अली अमीन गंडापुर को वफाकी इकाइयों को कमजोर करने की वफादारी का इनाम दिया है। एक सूबे के वज़ीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर इस्तेमाल करके फारिग कर दिया गया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि बानी PTI की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। हर दोस्त, कारकुन और साथी को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है और लोगों को मुल्क के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल करके बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटाकर बानी PTI ने वफादारी करने वालों की कमर में छुरा घोंपने की अपनी रिवायत फिर बरकरार रखी। अकबर एस बाबर, जस्टिस वेझा और नईमुल हक, जहांगीर तरीन और अलीम खान बानी PTI के एहसान फरामोशी की चलती फिरती मिसालें हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी गई हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी ने अदालत में अपीलें दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट वाज़े करता है। दायर दरख्वास्त में कहा गया है NCA हुक्काम को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। इस्तिग़ासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार दे। बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। बानी PTI और उनकी एहलिया बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपीलों पर समाअत करने वाले जस्टिस आजम खान ने खुद को केस से अलग कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत केस पर बरियत के खिलाफ खावर मानिका की वकीलों पर समाअत जस्टिस आजम खान की सरबराही में हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील शुएब शाहीन अदालत में पेश हुए और दरख्वास्त की कि
کیس کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کیا جائے۔ وکیل شعیب شاہین کے مطابق جسٹس اعظم خان پہلے اس کیس کو قابل سماعت قرار دے چکے ہیں، اس لیے اب یہ کیس کسی دوسرے بینچ کو منتقل کر دینا چاہیے، جس پر جسٹس اعظم خان نے کہا کہ جی میں پہلے کیس کو قبول سماعت قرار دے چکا ہوں، ہم نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس آف پاکستان کو دیتے ہیں۔ جسٹس اعظم خان نے کیس پر نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے چیف جسٹس کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پرائم منسٹر یوتھ کونسل کی تشکیل کر دی گئی ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ کونسل کی حلف برداری کل ہوگی۔ کونسل پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ پالیسی تشکیل دے گی۔ یوتھ کونسل کے لیے پاکستان سے 100 اور دنیا بھر سے 13 پاکستانی نوجوان منتخب کیے گئے ہیں۔ پرائم منسٹر یوتھ کونسل کے ارکان پالیسی سازی میں بطور وزیراعظم کے مشیر کام کریں گے، جبکہ 28 جنوری کو یوتھ کونسل کی تقریب حلف برداری ہوگی جس میں وزیراعظم حلف لیں گے۔ کونسل کے تحت کلائمیٹ چیمپئنز اور یوتھ ایکسیلنس ایوارڈ بھی دیے جائیں گے۔ یوتھ کونسل کے ارکان مختلف علمی اور عملی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان دولت مشترکہ ایشیا یوتھ الائنس سمٹ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ سمٹ میں 12 ممالک کے مندوبین شرکت کریں گے۔ پہلی مرتبہ قومی یوتھ کونسل تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف یوتھ کونسل ممبران سے حلف لیں گے۔ پاکستان پہلی مرتبہ دولت مشترکہ یوتھ ٹاسک فورس کا چیئرمین ہے، جس کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں قائم کیا گیا۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ ترقیاتی عمل آگے بڑھنے سے منفی عناصر کو مثبت تکلیف ہے، لیکن اب کوئی ملک کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا۔ عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کیا گیا۔ رانا مشہود کا مزید کہنا تھا کہ ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے مزید خوشخبریاں لا رہا ہے۔ نوجوانوں کی ترقی کے لیے حکومت نے انقلابی منصوبے بھی شروع کر دیے۔ روزگار کی فراہمی کے لیے امپلائمنٹ پالیسی اور قومی یوتھ پالیسی کا اعلان بھی جلد کیا جا رہا ہے۔ قومی ترقی میں نوجوانوں کے اہم کردار کے متعارف ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ امریکی کانگریس کی فائنانس کمیٹی کے ممبر الیگزینڈر گرین سے ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ دورہ امریکہ کے دوران ہیوسٹن میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی کانگریس اور کانگریس کی فائنانس کمیٹی کے اہم ممبر الیگزینڈر گرین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کانگریس مین الیگزینڈر گرین کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی اور دراندازی کے واقعات کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور پاکستان میں آنے والے زلزلے اور سیلاب میں متاثرین کی بھرپور مدد پر کانگریس مین کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے امریکی کانگریس مین الیگزینڈر گرین کے فلسطین ایشو پر اصولی موقف کو بھرپور سراہا۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ امریکی کانگریس مین الیگزینڈر گرین نے فلسطین کے لیے توانا آواز بلند کی جو قابل ستائش ہے۔ امریکی کانگریس مین الیگزینڈر گرین کی جانب سے فلسطین پر ایسے اصولی موقف کو بہت پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی آ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں پاک امریکہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ کانگریس مین الیگزینڈر گرین کا کہنا تھا کہ جلد پاکستان کا دوبارہ دورہ کروں گا۔ زلزلے اور سیلاب میں پاکستانی عوام سے یکجہتی و مدد کے لیے 4 بار پاکستان آ چکا ہوں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کراچی میں اہم پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ سوشل میڈیا پر سندھ حکومت کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ کل ایک تاجر کو بیان میں سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا اور بعد میں دوسرا بیان بھی سامنے آ گیا۔ ایسا تاثر دیا گیا کہ صوبہ پنجاب بہتر ہے۔ حکومت سندھ کے خلاف ہمیشہ مہم چلائی جاتی ہے، کوئی صوبہ سندھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شرجیل انعام میمن کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پورا فرض ذمہ داری کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ سندھ میں بن رہا ہے۔ سب سے قیمتی چیز سڑک نہیں، انسان کی زندگی اور جان ہے۔ سندھ صحت کے شعبے میں باقی صوبوں سے آگے ہے۔ سندھ میں لاکھوں لوگوں کو سولر سسٹم بھی دیا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے سندھ کا انتخاب کرتے ہیں۔ پہلے 8 یونیورسٹیز تھیں، آج سندھ میں 30 یونیورسٹیز ہیں۔ پورے ملک سے لوگ سندھ کے بہترین اسپتالوں میں آ کر علاج بھی کرواتے ہیں۔ سندھ حکومت نے تمام اضلاع میں سڑکیں بنائی ہیں۔ تھرکول منصوبے سے پورے ملک کو بجلی میسر ہے۔ شرجیل انعام میمن کا مزید کہنا تھا کہ سندھ اور پنجاب کے بجٹ میں بڑا فرق ہے۔ سب سے زیادہ موٹر ویز پنجاب میں بنائی گئیں۔ بہت سی اسکیموں میں وفاق نے سندھ کو اس کا جائز حق نہیں دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سے میگا پروجیکٹس بھی شروع کیے اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ سندھ حکومت بنا رہی ہے۔ کسی بھی صوبے میں ترقیاتی کام جاری رہیں گے۔ ایف بی آئی نے گاڑیوں کی خریداری کے معاملے پر قائمہ کمیٹی کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ گاڑیاں صرف فیلڈ دفاتر میں تعینات عملے کو فراہم کی جا رہی ہیں،
گاڑیاں فیلڈ میں کام کرنے والے گریڈ 17 اور 18 کے افسران کو دی جائیں گی۔ خط کے متن کے مطابق گریڈ 19 اور اس سے اوپر اسٹاف کو گاڑیاں نہیں دی جائیں گی۔ گاڑیاں دفاتر کو دی جائیں گی تاکہ افسران کو گاڑیوں کا غلط استعمال روکنے کے لیے ان پر FBR کے اسٹیکرز لگا سکیں۔ FBR نے خط میں کہا ہے کہ قانون کے مطابق گاڑی مقامی طور پر مینوفیکچرر یا اس کے ایجنٹ نے خریدنے کی اجازت ہے۔ اس وقت ملک معاشی بحالی سے گزر رہا ہے جس کی پائیدار ریونیو اکٹھا کرنے پر منحصر ہے۔ چند سال میں غیر ملکی قرض کی ادائیگی بلند ترین ہے۔ FBR 1300 ارب ٹیکس وصولیوں کا ہدف پورا کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کر رہا ہے۔ عملہ فیلڈ میں جانے کے لیے متحرک نہیں ہوگا تو ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ خط میں کہا گیا ہے گزشتہ مالی سال میں FBR کو 600 ارب روپے کا ٹیکس گیپ کا سامنا تھا۔ اس میں سے 3500 ارب کا گیپ سیلز ٹیکس کی مد میں تھا۔ ٹیکس وصولی کا گیپ فل کرنا معاشی ترقی کے لیے لازمی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے ایک بار پھر سیاست میں انٹری کی تیاری کر لی ہے۔ سابق وزیر دفاع نے 22 فروری کو مانکی شریف میں جلسے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے پرویز خٹک اور ان کے بھائی لیاقت خٹک نے تیاری شروع کر دی ہے۔ وقفے کے بعد پرویز خٹک اور ان کے گھر والے ایک بار پھر سیاست کے میدان میں نظر آئیں گے۔ آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پرویز خٹک اور ان کے بھائی کے درمیان تمام اختلافات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ پرویز خٹک نے ضلع نوشیرہ سے دوبارہ مہم شروع کر دی ہے اور سابق وزیر دفاع نے اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی دوبارہ ملوانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج آج مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ مساجد میں خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام کیا جائے گا۔ علماء کرام اور مقررین واقعہ معراج اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے۔ سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہ ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ شب معراج آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ ملک بھر کی مساجد میں محافل معراج شریف کا انعقاد کیا جائے گا جس میں علماء کرام اور مقررین واقعہ معراج شریف پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ نعت خواہان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ہدیہ عقیدت و نعت پیش کریں گے۔ 27 رجب کی شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا جب حضرت جبرائیل براق لے کر نبی آخر الزماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ اس مقدس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ کو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرانے کے لیے لے جایا گیا۔ وہاں رسول اکرم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی۔ آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی کرائی گئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ شب معراج کے موقع پر ملک بھر میں مساجد کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ آج رات مساجد میں خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ نوافل ادا کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ علماء کرام واقعہ معراج اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر جنرل اینٹی انکروچمنٹ سیل کے احکامات کے بعد اینٹی انکروچمنٹ سیل کی مفرور ملزمان کی کارروائی جاری۔ SHO ضلع کورنگی نبیل آفتاب نے بھی مفرور ملزمان کو حراست میں لینے کے لیے اپنی ٹیم کے ہمراہ چھاپے مار کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ہمارے نمائندے محسن انصاری اس وقت ان سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں شہر کراچی کے اندر آئے روز کے واقعات اور یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ جو جگہوں پر قبضے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر جو ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کی جانب سے واضح احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جتنی بھی FIRs ہیں ان میں مفرور ملزمان ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور انہیں جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور زمینیں جو ہے وہ واگزار کرائی جائے۔ اس وقت میں اینٹی انکروچمنٹ کے دفتر میں موجود ہوں اور SHO کورنگی نبیل آفتاب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کی جانب سے جو ہے وہ مختلف کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ جو احکامات جو تھے DG صاحب کے وہ احکامات کیا تھے اور اب تک اس پر کارروائیاں کس طرح سے کی گئی؟ السلام علیکم۔ دیکھیں ہمارا ظاہر سی بات ہمارے جو کام اینٹی انکروچمنٹ کے ہمارے مختلف FIR ہمارے پاس کٹی ہوئی ہیں 2022-23 سے مختلف کٹتی جا رہی ہیں ہمارے پاس FIR۔ تو ہمیں یہ ٹاسک دیا تھا ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے منظور کنڈرانی صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ ہیں کہ ان کی تو یہ ٹاسک یہ ملا تھا جو بھی ہمارے پاس FIR میں نامینیٹڈ مفرور ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ہیں ان سب کو ہم لوگوں نے اریسٹ کرنا ہے۔ کافی ساری FIR میں ہمارے نامینیٹڈ پرسن ہیں جو جن پہ نان ویلیبل وارنٹ بھی ایشو ہوئے ہوئے ہیں، تو اس پہ ہم کارروائی کے لیے اسپیشل ٹاسک دیا گیا ہے کہ بھائی اب بہت جلد سے جلد جو بھی مفرور ہیں ان کو آپ گرفتار کریں اور
اس میں کورٹ میں ان کو پیش کیا جائے. مجھے بتائیے گا اب تک کتنی کارروائیاں جو ہے وہ آپ کی جانب سے عمل میں لائی گئی ہیں اور جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کا کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں اب تک تو تقریباً ہم 3 سے 4 جگہوں پہ ہمارے مطلب ریڈس پڑی تھی، جس میں ہمیں کل ایک رات کو ایک کامیابی ہمیں ملی ہے علاقہ 36B کی طرف سے. وہاں پہ ہم نے ایک ریڈ کی تھی، وہ ہمیں کامیابی اس میں ہو گئی، ورنہ 3 سے 4 اور بھی جگہوں پہ ہم نے ریڈ کی تھی، لیکن وہاں سے مفرور ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. جو آپ نے مفرور ملزم گرفتار کیا ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اب اس کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ دیکھیے ابھی تو کل ہم اس کو ظاہر سی بات ہے، آج ہم نے اس کو کورٹ میں پیش کیا ہے اور ابھی فی الحال ہمارے پاس یہ ریمانڈ کے اوپر ہے اور پاسبلٹی ہے کہ دیکھیں اب اس کو کیا انویسٹیگیشن آگے فالو ہوگی، اس پہ دیکھیں کیا اس کو ہوتا ہے. ویسے ہم نے تو اس کو ایز اے SHO میں نے اس کو اریسٹ کیا، میرے پاس یہ ٹاسک تھا تو میں نے اس کو اریسٹ کر کے انویسٹیگیشن کے سپرد کر دیا میں نے. اب انویسٹیگیشن آگے فردر ان کا کام ہے. جی بالکل، دیکھیں جس طریقے سے جب ادارے کام نہیں کرتے تو ان پر تنقید کی جاتی ہے، لیکن جب میں بارہا کہتا ہوں کہ جب اداروں کے افسران کام کریں گے تو ان کی حوصلہ افزائی بھی بنتی ہے. جی پاکستان کا اقوام متحدہ میں صاف توانائی کی منتقلی کے لیے رعایتی مالی معاونت پر زور. پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عثمان جدون نے خطاب کرتے ہوئے کہا ترقی پذیر ممالک محدود وسائل کی وجہ سے مہنگے توانائی منصوبے مکمل کرنے کے قابل نہیں. پاکستان 2030 تک قابل تجدید توانائی کا حصہ 60% تک بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے. دیکھیے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عثمان جدون نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی پذیر ممالک محدود وسائل کی وجہ سے توانائی کے نئے اور مہنگے منصوبوں پر عمل درآمد کے قابل نہیں ہے. چین دنیا بھر کے ترقی پذیر ممالک کو شمسی توانائی، ونڈ پاور انرجی اور برقی گاڑیوں کے منصوبوں میں رہنمائی کر رہا ہے. ترقی پذیر اور ابھرتی ہوئی معیشت کی توانائی منتقلی میں مدد کے لیے مزید تعاون کی ضرورت ہے. پاکستان کے حوالے سے عثمان جدون نے اقوام متحدہ کو بتایا کہ ملکی معیشت کو 60% تک متبادل اور کم خرچ توانائی کے منصوبوں پر منتقل کرنے کا منصوبہ ہے جو 2030 تک پایہ تکمیل تک پہنچے گا اور اس دوران 13,000 میگا واٹ ہائیڈرو پاور کو توانائی کے طور پر استعمال کیا جائے گا. عثمان جدون کے مطابق پاکستان شمسی توانائی اور ونڈ پاور انرجی کے لیے موزوں ملک ہے اور اس کے لیے $100 ارب کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ 2050 تک $150 ٹریلین کی ضرورت ہوگی. پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عثمان جدون نے اقوام متحدہ میں اپنے خطاب کے دوران مزید کہا کہ توانائی منتقلی کے ان منصوبوں کے لیے ترقی یافتہ ممالک اپنا کردار ادا کریں تاکہ اہداف کو حاصل کیا جا سکے. بلیٹن کے آخر میں بات کریں گے کراچی کے موسم کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں سردی کی شدت میں کمی کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 26 سے 28 ڈگری جانے کی پیشگوئی کر دی ہے. مزید موسم کا حال جاتے ہیں سیدہ مومنہ اشرف سے. جی مومنہ آگاہ کیجیے گا. شہر قائد میں آج سے سردی کی شدت میں کمی کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 11 سے 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے. شہر میں شمال سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جن میں ہوا میں نمی کا تناسب 60% بتایا جا رہا ہے. گزشتہ چند دنوں سے شہر کراچی میں دن کے اوقات میں موسم گرم جبکہ رات کے اوقات میں کافی ٹھنڈا رہ رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے کراچی میں درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے. آج جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 26 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کراچی کا موسم جو ہے وہ سرد اور خنک رہے گا. جی اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.